السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا قربانی کا مسئلہ بہت اہم ہے اور یہ مسئلہ ہر خاص اور عام کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے، خاص ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو اگنور کیے بغیر، اس مسئلے کو اگنور کیے بغیر مکمل آخر تک سماعت فرمائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے اندر لوگوں کو شریک کرتا ہے قربانی کے اندر، اور جس آدمی نے شریک کیا ہے قربانی کے اندر لوگوں کو، اگر انہی لوگوں میں سے ایک آدمی کا حصہ ایسا ہے جس کی آمدنی حرام ہے، مثال کے طور پر سودی کاروبار ہے یا کوئی بھی ایسا کاروبار ہو جس کی وجہ سے اس کی آمدنی حرام ہو گئی ہے، تو کیا اس آدمی کو اپنے حصے میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ایسے آدمی کو قربانی کے اندر شریک کرنا کیسا ہے؟ اسی مسئلے کو میں آپ حضرات کے سامنے دو الگ الگ فتووں کی روشنی میں پیش کرتا ہوں، سوال اور جواب کی روشنی میں، جن میں سے ایک مادر علمی دارالعلوم دیوبند اور دوسرا بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل آخر تک سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ حضرات کراچی کا فتویٰ سماعت فرمائیں، جس کا سوال کسی نے سوال کیا ہے، اگر کوئی شخص سودی کاروبار کرتا ہو مثلا رہن وغیرہ، تو کیا اس کے ساتھ شریک ہو کر قربانی جائز ہے؟ جواب: اگر کسی شخص کی آمدنی حرام کی ہو اور اس نے قربانی میں حرام مال سے ہی شرکت کی ہو تو ایسی صورت میں باقی شرکاء کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ لہذا سودی کاروبار والا شخص اگر حلال رقم سے قربانی کے جانور میں شرکت داری کرے تو اس کے ساتھ شرکت درست ہے، ورنہ اس کے ساتھ شرکت کرنے سے قربانی نہیں ہوگی۔ نیز واضح ہو کہ رہن مطلقاً سود نہیں ہے، بلکہ اس میں بعض صورتیں سود کے حکم میں ہوتی ہیں، مثلا مرتہن جن کے پاس کوئی چیز رہن رکھوائی جائے کا مرہون رہن رکھی ہوئی چیز سے مستفید ہونا، اس لیے صرف رہن کی وجہ سے کسی کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یہ تھا سامعین کرام کراچی کا فتویٰ۔ آپ حضرات اب مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی سوال اور جواب کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ کسی نے مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے پوچھا ہے، جس کا سوال ہے، ایک مخنث جس کی کمائی ناچ گانے سے ہوتی ہے اور وہ قربانی کے بڑے جانور میں حصہ لیتا ہے، تو کیا اس مخنث سے شریک ہونے سے قربانی درست ہو جائے گی؟ نیز اگر مخنث کسی غیر مسلم سے قرض لے کر قربانی کے جانور میں شریک ہو جائے تو کیا اس صورت میں قربانی سب کی درست ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر یہ شخص کسی سے خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم قرض لے کر قربانی میں شریک ہو جائے تب تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سب کی قربانی بلا شبہ درست ہو جائے گی۔ اگر قرض کا پیسہ نہ ہو بلکہ ناچ گانے ہی سے حاصل شدہ رقم ہو تو اس کے ذریعے قربانی کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، یہ کسب خبیث ہے اور عبادات میں پاکیزہ مال صرف کرنا چاہیے۔ ہاں اگر پھر بھی وہ اسی رقم سے قربانی میں شریک ہو جائے تو اس کا فریضہ ادا ہو جائے گا، گو عند اللہ مقبول نہ ہو، نیز مابقیہ شرکاء کی بھی قربانی درست ہو جائے گی۔ فقہائے کرام کی عبارت سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ اسی طریقے سے سامعین کرام ایک اور فتویٰ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا اسی کے تعلق سے کسی نے سوال کیا ہے، کیا کسی ایسے شخص کے ساتھ قربانی میں حصہ لیا جا سکتا ہے جو کسی بینک یا کسی بھی سودی ربا انٹرسٹ والے ادارے میں کام کرتا ہے؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بینک یا کسی سودی ادارے میں کام کرنے والی کی آمدنی پاکیزہ نہیں ہے، اس لیے ایسے شخص کے ساتھ قربانی میں حصہ نہ لیا جائے۔ قربانی میں اگر کئی لوگ شریک ہوں تو سب کی نیتوں کا خالص ہونا، اللہ کے لیے قربانی کی نیت کرنا، گوشت کے لیے نہیں، ضروری ہے۔ اسی طرح سب کے مال کا حلال ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک کی بھی نیت خالص نہ رہی یا اس نے حرام مال سے قربانی کی تو کسی کی بھی قربانی درست نہ ہوگی۔ ہاں اگر ایسے شخص کے پاس حلال آمدنی بھی ہے تو اگر وہ حلال آمدنی سے یا کسی سے حلال رقم قرض لے کر قربانی کرتا ہے تو مذکورہ شخص کے ساتھ قربانی میں حصہ لینا جائز ہوگا، واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔